أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. عزیزان گرامی، جیسا کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ اسلام اللہ کو پسند ہے. جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا وہ آپ کے پیش نظر ہوں گی. غرض میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے قانون کا نام قرآن مجید ہے. وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، دین اللہ کا پسندیدہ دین. اب سوال یہ کہ جس طرح نبی آ گئے تھے، دین آ گیا تھا، اسی صورت سے اللہ مکمل قانون کو بھی ساتھ بھیج دیتا تو لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوتی، بلکہ یوں میں کہتا ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو آسانی ہو جاتی یا موقع مل جاتا کہ ہمارے پاس. آپ دیکھیں مشیت الہی کو، آپ یعنی دین اسلام کو اس نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے، اور پیغمبر اسلام کو بھیج کر دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی کرا دیا. لیکن اس کے باوجود قرآن کو مکمل طریقے پر امت کے سامنے پیش نہیں کروایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مکمل طریقے پر نازل نہیں ہوا تھا. میری بات پر آپ غور فرمائیے. اگر قرآن مکمل طریقے پر مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو آغوش نبی میں علی قرآن کی تلاوت نہ کرتے. قرآن کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل قرآن ہو چکا تھا. لیکن مشیت الہی یہ تھی کہ اگر پورا قرآن امت کے سامنے پیش کر دوں گا تو مزید پیغمبر ہی کے زمانے میں امت گمراہ ہو جائے گی. لہذا کبھی آیت کی صورت میں، کبھی پارے کی شکل میں، کبھی مختلف حکم کی شکل میں آیتیں آتی گئیں. اور آیتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرو.
تاکہ ہم بھی تو یہ دیکھیں کہ تم نے زبانی کلمہ پڑھا ہے یا دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ برکو مع الراکعین۔ یا آگے بڑھ کے آپ دیکھیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس نے ایک ایک چیز، کبھی نماز کا حکم دیا، کبھی روزے کا حکم دیا، کبھی حج کا حکم دیا، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیا، کبھی خمس کا حکم دیا، کبھی جہاد کا حکم دیا۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کہاں تک اطاعت کرتے ہو، مفہوم اسلام کو تم کتنا سمجھے ہو۔ یہ نہیں کہ مال دنیا کے لیے تم نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے کو مسلمان کہہ دیا تاکہ جو مال غنیمت آئے اس میں تمہارا حصہ لگ جائے، ایسا تو نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا سب آپ جانتے ہیں، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، پہلی مجلس میں نے یہ بات کہا ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ذاکر کوئی نئی بات نہیں پڑھتا۔ بھائی اعلان نبوت سے کیا ہٹ کے کوئی یہ کہے گا؟ چاہے کوئی خطیب ہو، چاہے کوئی ذاکر ہو، کہے گا یہی کہ اعلان نبوت۔ اعلان نبوت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز کہ جو نبی کے پاس پہلے سے تھی اس کا اظہار کیا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے یہ کہہ کر کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور کل آپ کو کل کی گفتگو شاید یاد ہو، میں نے اسی منزل پر بات کو تمام کیا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے ان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدم اللہ کے نبی تھے۔ اب بار بار نام لے کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یوں کہہ دوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کا نام ہم لیتے ہیں سب کے ساتھ لفظ تھے کا استعمال کرتے ہیں، اور محمد کے ساتھ جب بھی استعمال کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ میں نے کیوں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا تو محبوب کو کی بنا پر سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا تھا۔ جب نور محمد کو سب سے پہلے خلق کر دیا تھا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ نہیں، جب سے آدمیت کی بنیاد پڑی ہے، یعنی جناب آدم کی بات، یعنی ابھی آدم بنے نہیں تھے، نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی رسول کی نبوت کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں۔ ہر نبی کی عمر کا علم ہے، ہر نبی کے آنے کا علم ہے، ہر نبی کے جانے کا علم ہے، لیکن مشیت نے کہا میرا یہ حبیب ہے، تو حبیبیت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ اس کے آنے کی اطلاع کسی کو ہوگی، نہ اس کے جانے کی اطلاع کسی کو ہوگی۔ نور خلق کروں گا تو کائنات کی خلقت سے پہلے، اور دنیا سے اٹھاؤں گا تب بھی اٹھانے کے بعد اس کی رسالت کو نہیں اٹھاؤں گا، اس کی رسالت کو دنیا میں باقی رکھوں گا، اور آنے والے ہر انسان کو جو لفظ مسلمان سے اپنے کو تعبیر کرے گا جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہ کر لے بلکہ موجودگی کا اقرار نہ کر لے اس وقت تک وہ مسلمان ہی نہیں بنے گا۔ لہذا آپ سے یہ کہا گیا کہو محمد رسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر کہا نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہم ان سے کہلواتے رہیں گے، امت سے کہلواتے رہیں گے، کہو رسول ہے، کہو رسول ہے۔ معبود یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی تبلیغ تو سب نے کی، ہدایت تو سب نے کی، تکلیفیں تو سب نے اٹھائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی 1,23,999 نبیوں نے کیا اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں تکلیفیں نہیں اٹھائیں؟ پتھر نہیں کھائے؟ ہر ایک نے زحمت مشقت اٹھائیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ تو نے آخری نبی کو قیامت تک کے لیے بلکہ غیر معروف وقت تک کے لیے دنیا سے اٹھا لیا، اور اس کے بعد کہا نہیں، سامنے نہ بھی آئیں تب بھی ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہیں۔ تو معبود یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب دکھائی بھی نہیں دیتے تو اس کے بعد ان کی رسالت کا اقرار کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ غور تو فرمائیے، عجیب و غریب مشیت الہی ہے۔ ہر انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ رسول کی رسالت کا اقرار قیامت تک ہر مسلمان سے کیوں لے رہا ہے؟ کہا اس لیے رسالت کا اقرار قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے لے رہا ہوں کہ مجھے رسول کی زبان سے کہلوانا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ہم تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت کرو، یعنی مودت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ اب اگر رسول کی رسالت قیامت تک باقی نہ رہتی تو پھر دنیا والے کہتے کہ اجر رسالت ہم کیسے ادا کریں؟ اس لیے کہ یہ بھی دوسرے نبیوں کی طرح چلے گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، دکھائی نہیں دینا اور ہے، چلا جانا اور ہے۔ ان کو ہم دنیا میں اسی لیے رکھیں گے کہ جب تک کلمہ پڑھتے رہو اجر رسالت ادا کرو، اور جب اجر رسالت ادا کرو تو مودت اہل بیت کرو۔ ایک صلوات ہے محمد آئے۔ آپ نے غور فرمایا میرے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ نے ان کو جو باقی رکھا ہے وہ اس لیے باقی رکھا کہ جب مسلمان کلمہ پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، تو اس کو اجر رسالت بھی ادا کرنا پڑے گا، اور جب اجر رسالت ادا کرنا پڑے گا تو اہل بیت سے مودت بھی کرنا پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں میرا کلام تو ہے نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت میں جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے امت سے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب اگر میں نوجوانوں سے، بچوں سے پوچھوں کہ بھیا یہ مودت کیا ہے، آپ کہیں گے اللہ نے کہا ہے، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ میں کہوں گا میرے خالق، میرے مالک، اگر تو اسی آیت میں لفظ مودت کے بجائے لفظ محبت استعمال کر لیتا کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بہت آسان لفظ تھی، ہر آدمی سمجھ لیتا، ہر آدمی کو معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں معیار محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم محبت کے معیار کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ محبت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔
آپ غور کیجئے، محبت کا کوئی معیار ہے؟ اچھا برا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا انسان جس سے چاہے محبت کر سکتا ہے، جیسے چاہے محبت کر سکتا ہے، جب چاہے محبت کر سکتا ہے۔ محبت کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اچھے سے بھی کر سکتا ہے، برے سے بھی کر سکتا ہے، اور کہیے تو لفظوں کو تھوڑا بدل کے کہہ دوں کہ محبت نجس سے بھی کر سکتا ہے اور پاک کے سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر میں لفظ محبت کا آیت میں استعمال کرتا ہوں تو پھر اہل بیت کا دوسروں سے موازنہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی۔ میں نے اسی لیے لفظ مودت کا استعمال کیا۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے مودت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مودت انسان اس سے کرتا ہے جو طیب و طاہر ہو۔ تو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر اہل بیت پاک اور پاکیزہ نہ ہوتے تو ان سے مودت کا حکم نہ دیتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ اور اسی لیے مودت کا حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد اہل بیت کو چادر میں جمع بھی کرا دیا۔ دیکھیے اگر بس یہی بات ہے کہ اگر آپ ربط قائم کرنا چاہیں تو اسی صورت سے اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب یہ کہا کہ اہل بیت سے مودت کرو تب دنیا سوچنے لگی اہل بیت کون ہے؟ لہذا نبی نے کہا، اللہ نے کہا نبی سے کہ تم جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے رسول نے کہا ہو معبود جب تو نے اہل بیت بنایا ہے تو تو ہی یہ بتا دے کہ اہل بیت میرے کون ہیں۔ کہا اچھا ایسا ہے تو جاؤ فاطمہ کے گھر، جا کر چادر مانگ لو اور یہ کہو کہ انی لجعلت فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ نبوت کبھی بیمار نہیں ہوتی، لیکن یہ تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آگے کوئی اہم بات رسول بتانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے حدیث قصہ کی تلاوت پوری نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں صرف ایک ربط قائم کر رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی آپ سب کے پیش نظر ہے کہ امام حسن آئے انہیں نے یہ کہا، امام حسن آئے انہیں نے یہ کہا، حضرت علی آئے انہیں نے یہ کہا۔ میرا ایک سیدھا سوال صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہا کے پاس، اچھا ایک صلوات بھیجیے تو زور سے، کتنی چادریں تھیں؟ یہ ہم لوگ تو ہیں نہیں کہ آج یہ قبا اوڑھ لی کل یہ قبا پہن لی تاکہ دنیا سمجھے کہ ہمارے پاس بہت سے کپڑے ہیں۔ نہیں، جو کپڑوں کو بانٹتا تھا اس کے پاس ایک ہی چادر تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور اس میں بھی اتنے پیوند تھے کہ گننا مشکل۔ باپ نے بیٹی سے چادر مانگی، باپ کو بیٹی نے چادر دے دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے آنے لگے۔ اچھا آپ نے برابر یہ بھی سنا ہوگا کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب چادر اوڑھتی تھی تو وہ چادر اتنی مختصر تھی کہ اگر شہزادی اپنے پیروں کو چھپاتی تھی تو شہزادی کا سر کھل جاتا تھا
اور اگر شہزادی اپنے سر کو چھپاتی تھی تو شہزادی کے پیر کھل جاتے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسی چادر کو جس کو ایک خاتون اوڑھتی تھی اس کے یا سر کھل جاتے تھے یا پیر کھل جاتے تھے، لیکن کوئی تاریخ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ جب رسول نے وہ چادر دی اور رسول چادر کے اندر آئے، پھر علی امام حسین علیہ السلام آئے، پھر امام حسن علیہ السلام آئے، پھر علی ابن ابی طالب تشریف لائے، یہاں تک کہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد خود شہزادی نے آ کر سوال کیا اتعذرنی، وہ بھی چادر میں آ گئی۔ اور آنے کے بعد اب مورخ خاموش ہے۔ اب مورخ یہ نہیں کہتا کہ کسی کا پیر کھلا ہو یا کسی کا سر کھلا ہو، ارے میں کہتا ہوں کسی کا کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، کم از کم شہزادی کے لیے تو لکھ سکتا تھا، چونکہ جب وہ اکیلے اٹھتے تھے تو یا سر کھل جاتا تھا یا پیر کھل جاتے تھے، لیکن جب وہی شہزادی چادر تطہیر میں پنجتن پاک کے ساتھ میں شامل ہو کے آ گئیں تو اب ان کا بھی پیر نظر نہیں آتا، ان کا بھی سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ تو ہزاروں مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کیا کبھی اس پر غور کیا کہ کسی کا پیر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، کم از کم شہزادی کا یا سر کھلا ہوا نظر آتا یا پیر کھلا ہوا نظر آتا؟ لیکن عزیزوں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی کا پیر کھلا ہو یا کسی کا سر کھلا ہو۔ اب میں غور کرنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ایک اکیلی عورت جب چادر اوڑھے تو سر یا پیر کھل جائے، اور وہی عورت جب اس چادر میں کسی اور کے ساتھ، یعنی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہوتی ہیں تو چادر میں سر یا پیر کھلا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزو مثال دے دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، نوجوان بات کو صحیح طریقے پر سمجھ لے۔ دیکھیے مثلا یہ مسجد ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں پر 500 آدمی آ سکتے ہیں، اچھا لیکن اگر 1000 آدمی آ جائیں تو کیا ہوگا؟ میری بات پر غور کر رہے ہیں اپنی؟ 500 کی جگہ ہے، 1000 آدمی آ گئے، نہیں بیٹھ پائیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھ پائیں گے؟ کہا 500 کی کیپیسٹی ہے، 1000 آدمی آ گیا، اب جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جگہ ہے؟ کہا صاحب مومنین بڑھ گئے، جب مومنین بڑھ گئے تو جگہ تھی نہیں، تو کہاں سے بیٹھے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ وقت صبح اور شام دونوں کو ملا کر آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے۔ یہاں پر یہ روشنی ہو رہی تھی، میں نے یہاں کے منتظمین سے کہا بھائی ایسا ہے کہ روشنی کم محسوس ہوتی ہے، اگر ایک بلب اور جل لگ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بلب اور لگا دیا۔ میں نے ان سے پھر گزارش کی متولی صاحب سے، میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یہاں روشنی کم ہے، لہذا ایک بلب اور روشن کر دیا۔ یہاں 50 بلب روشن ہیں، لیکن اس کے بعد میں کہتا گیا کہ ایک بلب اور روشن کر دیجئے، ایک بلب اور روشن کر دیجئے، ایک بلب اور روشن کر دیجئے۔ آپ میرے کہنوں سے بلب کو بڑھاتے گئے، روشنی بڑھتی گئی، لیکن کہیں سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ صاحب اگر ہم بلب بڑھاتے جائیں گے، روشنی بڑھتی جائے گی تو اس میں مسجد میں جگہ تو ہے نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، مسجد میں جگہ تو ہے نہیں، یہ روشنی کہاں پر تک پھیلے گی؟
نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے بتایا. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ مادے کے لیے یعنی جسم کے لیے، باڈی کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، نور کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، نور کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب فاطمہ زہرا چادر اوڑھتی تھی تو بحیثیت بشر کے اوڑھتی تھی، لہذا ان کا سر یا پیر کھل جاتا تھا. لیکن جب چادر تطہیر میں یہ لوگ جمع ہوئے تو چونکہ بحیثیت نور کے جمع ہوئے تھے تو نور کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا جتنے بھی آئے چادر میں سب داخل ہو گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیج دے. آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا. اب آپ سب سنتے رہتے ہیں، میں تفسیر میں پہلے ہی میں نے کہہ دیا نہیں جانا ہے کہ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا حولایا اہل بیتی. اور جب رسول نے اللہ کو بتایا، لوگ کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ خود اہل بیت معین کرے اس کو کیا رب بھی بتاتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ بتانا آپ کو تھا، سند اللہ سے لینا تھی. لہذا کہا جب یہ اہل بیت ہیں تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو رزق سے دور رکھے اس طرح جو دور رکھنے کا حق ہے. اب لوگوں نے اس پر بھی بحث کرنا شروع کر دی. حضور یہ تو دنیا والوں کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جو فضیلت اہل بیت کی قرآن نے بیان کی، دنیا نے اس میں کچھ نہ کچھ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کی. لیکن جس کو اللہ فضیلت دے اس کی فضیلت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ تم دنیاوی عہدے چھین لو، لیکن جب مشکل پڑے گی تو پھر اسی در پر آؤ گے، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو دنیا میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو علی تو یہاں بھی ہوں گے، علی تو وہاں بھی ہوں گے. لیکن بس فرق اتنا ہوگا کہ یہاں علی نے تمہیں ہلاکت سے بچایا. آپ غور کیجیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں اگر علی نے تمہیں ہلاکت سے بچایا ہے تو وہاں نہیں بچائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا، جب یہاں بچایا تو وہاں کیوں نہیں بچائیں گے؟ میرے عزیزوں، علی نے کہنے والے کو نہیں بچایا. مسئلہ یہ تھا کہ آنے والا، سوال کرنے والا جب سوال کرتا تھا تو ان سے سوال کرتا تھا جانشین رسول سمجھ کر. اب اگر علی ابن ابی طالب مسئلے کا حل نہ کر دیتے تو بدنامی اسلام کی ہوتی. لہذا علی نے تمہیں نہیں بچایا ہے بلکہ حقیقت میں جواب دے کے اسلام کو بچا لیا ہے. صلوات بھیج محمد علیہ. آپ نے غور فرمایا؟ اب وہاں کا مسئلہ جو ہے تو ظاہر ہے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہاں تو صرف علی کا ایک ہی جملہ ہوگا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں.
یہ تیرا ہے، جس کو علی نے کہہ دیا تیرا ہے، وہ جہنم کی نذر ہو گیا، اور جس کو کہہ دیا میرا ہے وہ اس طرح سے گزر گیا کیسے اس کو پتہ ہی بھی نہیں چلا۔ تو یہ تو کمال علی ہے۔ جہاں پر جو ایسا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ لوگ صرف محافظ اسلام ہیں، یہ لوگ اپنی شخصیت کو نہیں دیکھتے۔ اب جیسے یہی ہے بعد رسول خلافت لے لی گئی تو کیا علی نے جنگ کی؟ آپ غور کیجئے، بھائی جو بدر و احد و خندق و خیبر کا فاتح ہو اس کے لیے خلافت لے لینا کون سی بڑی بات تھی؟ ایک جھٹے میں خلافت جو تھی وہ قدموں پر آ جاتی، لیکن علی نے کہا کہ ہم تو مشیت الہی کے پابند ہیں، جو اس کی مرضی ہوگی اس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ اور یہ چیز ہم نے رسول سے دیکھی ہے۔ آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب رسول ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینے، تو اس کے بعد تاریخ نے ہمارے سامنے یہ بدر و احد و خندق و خیبر جیسی لڑائیاں پیش کی، لیکن اس کے بعد تاریخ نے ایک منظر یہ بھی پیش کیا کہ آج مدینے سے مکے رسول پہنچ رہے تھے، اور جب رسول مکے پہنچ رہے تھے تو ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پر رسول پہنچے تھے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ کفار نے نبی کو روکا اور کہا ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ نبی نے کچھ شرطوں کے ساتھ مصالحت کر لی اور مدینے واپس آ گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی بدر میں علی لڑے، احد میں علی لڑے، خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، صلح حدیبیہ میں گردن جھکا کر واپس آ گئے۔ سمجھ بھی نہیں آئی؟ علی پلٹ کر جواب دیں گے میں نے بدر خود نہیں لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق لڑی، نہ خیبر لڑی، کوئی لڑائی میں نے خود ہی لڑی نہیں۔ جب نبی نے بھیجا تو گیا۔ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی علی یہ بتانا چاہتے میں نبی کا پابند ہوں، نبی جو کریں گے ہم دوسروں کی طرح تھوڑی ہیں کہ ان پہ اعتراض کرنے لگیں، ہم کو نبی کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اچھا جب نبی نے صلح کر لی تو اب میں نے دیکھا معیشت کے بھی تیور بدلے۔ معیشت نے آواز دی انا فتحنا لک فتحا مبین۔ جب ہم نے قرآن مجید میں نبی کی کامیابی کو دیکھا تو دیکھیں کہ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، بھائی کامیابی کہاں ملتی ہے؟ جنگ کے بعد، لڑائی جھگڑے کے بعد۔ تو جب قرآن مجید نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبین تو ہم نے بدر کو دیکھا، ہم نے احد کو دیکھا، ہم نے خندق کو دیکھا، ہم نے خیبر کو دیکھا، جہاں پر ہر منزل پر علی کامیاب ہوئے تھے۔ ہم نے کہا شاید یہ آیت وہاں نازل ہو، لیکن مورخین نے آواز دی یہ آیت نہ بدر میں نہ آئی، نہ احد میں آئی، نہ خندق میں آئی، نہ خیبر میں آئی، کہیں یہ آیت نہیں آئی۔ آیت آئی بھی تو کہاں آئی؟ صلح حدیبیہ میں۔
اب صلح حدیبیہ میں اس آیت کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ آپ غور کیجئے عزیزو، مسئلہ کیا تھا؟ جو چیز اللہ جانتا ہے، نبی جانتا ہے، امام جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے جب تاریخ کا جائزہ لینا شروع کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چاہے بدر کی لڑائی ہو، چاہے خندق کی لڑائی ہو، چاہے خیبر کی لڑائی ہو، یہ سب لڑائیاں، اور غور سے سنیے، یہ سب لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب، غور کیجیے گا، یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں سب یہ لڑائیاں مدینے کے قریب ہوئی ہیں۔ اور آج جب نبی مکے پہنچ رہا تھا تو صلح حدیبیہ مکے کے بارڈر پر ہوئی۔ کل اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے کہ اسلام جو ہے وہ جنگجو ہے، فسادی ہے، حملے کر کے مسلمان بناتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ دیکھو مدینے سے قریب جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین حملہ کر کے مدینے آئے تھے، اسلام نے اس کا ڈیفنس کیا تھا۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رسول مدینے سے مکے پہنچ رہے تھے۔ کل دنیا اعتراض یہی کرتی، اگر آج صلح نہ ہوتی تو دنیا یہ کہتی کہ اسلام نے اٹیک کیا، یہاں پر نبی نے صلح کر کے اس پوائنٹ کو بچا دیا۔ اسلام جو ہے وہ اٹیک کا نام نہیں ہے، ڈیفنس کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد، اس سے بہتر ایک صلوات دیجیے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا میں کہاں سے نانگ پھانگ کے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے اور ایام اعزاں بھی تمام ہو رہے ہیں، اور آج 7 محرم بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو کس کا پرسہ دینا ہے یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ تو میں نے چاہا کہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ جو دنیا والے اکثر کہا کرتے ہیں، میں نے لفظ جنگ اور صلح کو چند جملوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو رسول نے جنگیں کی تو اللہ نے اسے کامیابی نہیں کہا، جبکہ کامیاب ہوئی، لیکن جہاں پر صلح کی تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو کامیابی دی۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جنگ اور صلح کی بات نہیں ہے، مقصد میں کامیاب ہو تو وہ کامیابی ہے۔ عزیزو، بس بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ہم سے دنیا سوال کرتی ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے تو یہ بتاؤ کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے جنگ کیوں کی؟ بھائی دونوں بھائی تھے، دونوں علی کے بیٹے تھے، دونوں رسول کے نواسے تھے، دونوں فاطمہ کے لال تھے، ایک ہی شیر دونوں نے پیا تھا، تو پھر کیا بات ہے؟ ایک صلح کرتا ہے، ایک جنگ کرتا ہے۔ یا تو یہ بھی جنگ کر لیتے، امام حسن جنگ کر لیتے، تو میں کہتا ہوں اگر امام حسن جنگ کر لیتے تو پھر واقعی کربلا کہاں سے ہوتا؟ اور وعدہ کیا تھا امام حسین نے؟ اس لیے امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی نہیں کی، بلکہ صلح کی۔
اب وہ شرائط سلو آپ جانتے ہیں سب، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن 10 سال تک خاموش رہے، اور اس کے بعد بھی ان کی خاموشی کو دنیا برداشت نہ کر پائی اور زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معاذ اللہ امام حسین جنگجو ہوتے تو پھر جس وقت بھائی کے جنازے پر تیر برس رہے تھے، کیا اس وقت امام حسین جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے بعد بھی امام حسین نے بھی اپنے بھائی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے 10 سال تک خاموشی کی زندگی گزاری۔ اب حسین کی مجبوری یہ تھی کہ حسین کے سامنے سوال بیعت آ گیا تھا، اور معاذ اللہ دنیا یہ کہتی ہے کہ امام حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ میں کہتا ہوں اس مسئلے کو بھی بہت آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ بھائی امام حسین نے انکار بیعت کیا تھا، کوئی تاریخ ایسی بتائیے کہ جس میں لکھا ہو کہ حسین ابن علی کے سامنے جس صورت سے سوال بیعت رکھا گیا تھا اسی صورت سے امام حسن کے سامنے سوال بیعت رکھا گیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسن کے ساتھ تو صلح ہوئی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہی صلح امام حسین سے دنیا کرنا چاہتی تو آج شاید یہ واقعہ کربلا کے یاد میں یہ مجالس نہ ہوتی، لیکن حسین سے تو کہا گیا تھا یا سر پیش کرو یا بیعت کرو، تو امام حسین نے کہا ہم جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بس عزیزانو، میں اپنی منزل تک آ گیا اور دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی جو کربلا ہے تو وعدہ تفریق کو پورا کرنے کے لیے، دیکھیے اکثر ذاکرین یہ پڑھا کرتے ہیں، روایات تو بہت ہیں، میں اس پر بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، شاید آپ کو ایک جملہ میں یاد دلا دوں۔ ابھی چند روز پہلے یہی مسجد میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے مولانا صحیح مصائب کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی کربلا کے میدان میں نہ آپ تھے نہ میں تھا، مخالفین تھے، مورخین بھی مخالف تھے، مجمع بھی مخالفین کا تھا، تو جو واقعات لکھے گئے ہیں انہی کو پڑھ لیجئے تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح مصائب کیا ہیں تو میرے خیال میں ہر وہ مصائب صحیح ہیں جس سے تصور غم پیدا ہو جائے۔ لیکن ہاں بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ دیکھیے گا کہ کوئی ایسا پہلو نہ ہو مصائب کا جس سے غم کا پہلو نکلے، یعنی توہین اہل بیت میں اگر کوئی مصائب ہیں تو ان کا نہ پڑھنا بہتر ہے۔ باقی تو کربلا میں کون سی ایسی مصیبت تھی جو اہل بیت اطہار پر نہ گزری ہو۔ اسی صورت سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وعدہ تفریق کی جو بات ہے تو حسین نے یہ نہیں کہا تھا، دیکھیے اس میں بھی غور کیجئے،
لوگ کہتے ہیں حسین نے یہ کہا تھا میں یہ پیش کر دوں گا، میں یہ پیش کر دوں گا، میں یہ پیش کر دوں گا. میں یہ کہتا ہوں حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ پیش کر دوں گا. اس لیے عزیزوں اگر حسین یہ کہتے کہتے چپ ہو جاتے تو کل کا مورخ یہ لکھتا کہ حسین اس سے زیادہ قربانی دے ہی نہیں سکتے تھے. حسین نے نانا سے سوال کیا، نانا آپ کو کون کون سی قربانیاں چاہیے؟ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے. میں یہ دے سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. اور آپ کو کیا چاہیے ہے؟ آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہم نے اس کو پورا کر دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ اور نہیں دے سکتے تھے. تو حسین نے پوچھا نانا آپ کو کون کون سی قربانیاں چاہیے؟ کہا میرے لال تم کو اپنے صاحب کو پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. کہا انہوں محمد کو پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. کہا عباس کے شانے پیش کرنا ہوں گے. کہا نانا منظور ہے. کہا علی اکبر کی جوانی پیش کرنا ہوگی. کہا نانا منظور ہے. کہا علی اصغر کا گلا پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. کہا اپنے سر کو پیش کرنا ہوگا. کہا نانا منظور ہے. کہا یہ حسین تم کو زینب کی رضا بھی دینا ہوگی. بسطاللہ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے پوچھا نانا زینب کی رضا کب چھینے گی؟ کہا میرے لال تمہاری شہادت کے بعد میں کہتا ہوں اے حسین آپ تمام قربانیاں پیش کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زینب کی رضا آپ کے سامنے چھینے. آقا زین العابدین کے دل سے پوچھئے ماں بہنیں سربراہ ہیں بازار کوفہ و شام. اجرکم اللہ. عزیزانو میں نے ایک موقع پر یہ بھی بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ 72 شہید ہیں، 10 دل غم کے ہیں. کس کا پوسا کس کو دے؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے کچھ قاعدہ بنا دیا کہ اس تاریخ ان کا تذکرہ کرو، اس تاریخ ان کا تذکرہ کرو. تو بس چند جملے حضرت قاسم کے سلسلے میں سن لیں تاکہ یتیم حسن کا پرسا حسن کو دے کر ہم یہ کہیں مولا ہم آپ کے بھی غلام ہیں. اگر ہم علی اکبر کا تذکرہ کر سکتے ہیں تو قاسم کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قاسم کے تذکرے میں اور علی اکبر کے تذکرے میں فرق یہ ہوگا کہ قاسم کا جو ہے وہ یتیم ہیں، علی اکبر کے باپ امام حسین علیہ السلام موجود ہے. اجرکم اللہ. مسداروں یہ دن گزر رہے ہیں، یہ راتیں کٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ منظر بھی آئی جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں. حسین نے ایک شب کی مہلت لی ہے. بس ہزاروں یہی وہ شب ہے جہاں پر شہداء کو بتایا جا رہا ہے. حسین بتا رہے ہیں کون کون شہید ہوگا، کون کون شہید ہوگا. سب کے نام حسین نے بتا دیے، لیکن نہ جانے مصلحتاً امام حسین علیہ السلام نے قاسم کا نام نہیں پیش کیا. بس ہزاروں یہ منزل وہ تھی کہ جب حسین خاموش ہوئے ایک مرتبہ قاسم کھڑے ہوئے، ایک چچا کیا میرا نام بھی اس فہرست میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے لال تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ اور قاسم نے جواب دیا اے چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا میرے لال تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ بے قرار ہوئے اے چچا میں تو میدان میں جاؤں گا، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہوں گا اے قاسم تمہیں پردے کا بہت خیال تھا، علی اصغر تو میدان میں جا کر تیر حرملہ کا نشانہ بنیں گے، لیکن شہادت حسین کے بعد اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے، چادروں کو چھینیں گے. اجرکم اللہ. بس بیان کو تمام کر رہا ہوں. عزیزانو وہ دن بھی آ گیا کہ جب قربانی کے بازار گرم ہوا، ایک قربانی پیش کر رہا ہے.
ہر آدمی چاہتا ہے پہلے میں قربان ہو جاؤں، عزاداروں اصحاب نہ رہے، اور محمد کے لاشیں آ چکے، قاسم بے قرار ہیں، گھڑی گھڑی میں چچا سے اجازت مانگ رہے ہیں، چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس عزاداروں کو خیال آیا، آج قاسم کو بلایا، کہا قاسم تمہارے باپ نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ تعویذ کھولا گیا، اس میں لکھا تھا نور نظر کربلا کے میدان میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے اپنی جان کو میرے بھائی پر فدا کرنا۔ بس پروانہ موت ملا۔ اب علی اصغر امام حسین کے پاس آئے، اب قاسم علی امام حسین کے پاس آئے، لیکن وہ انداز نہیں ہے جو پہلے کا تھا کہ ہاتھ جوڑ رہے تھے، قدموں پر سر رکھ رہے تھے۔ آپ آنے کے بعد تحریر کو دکھا کر کہا، اے چچا کیا اب بھی مرنے کی اجازت نہیں دیجیے گا؟ بس تاریخوں کا کہنا یہ ہے کہ حسین نے خط کو پڑھا، چچا بھتیجے روئے اور بس کھا کے گر پڑے۔ جب تک سے اشفاقہ ہوا تو حسین نے کہا، میرے لال میں تجھے گھوڑے پر سوار کروں؟ تو قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ تو عزاداروں شہادت کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن کہاں تک لڑتے؟ 3 روز کا بھوکا پیاسا یہ شہزادہ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آیا، چچا کو آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، قاتل قاسم پر نظر پڑی۔ عزاداروں حسین نے چاہے اسے قتل کر دے، اس نے آواز دی، ارے فوج والوں مجھے بچا لو، غضب ہو گیا، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر۔ قاسم ہر ٹاپ پر پکارتے جاتے ہیں، ارے چچا میری مدد کو آئیے، ارے چچا میری مدد کو آئیے۔ بس عزاداروں بیان تمام۔ حسین قاسم کی لاش پر پہنچے، پہنچنے کے بعد فرمایا، قاسم میں بہت شرمندہ ہوں، تو نے مدد کو پکارا، میں مدد کو آ نہ سکا۔ بس عزاداروں بیان تمام ہو گیا۔ حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا۔ روایات میں اختلاف ہے، لیکن میں اتنا کہہ کر بات کو تمام کر رہا ہوں۔ حسین نے لاشے کو اٹھایا، سینہ سینے سے خط دیتا جا رہا تھا، پیر زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنا کم سن بچہ جسے حسین نے گھوڑے پر سوار کیا تھا، اس کا قد اتنا کیسے بڑھ گیا۔ عزاداروں ٹاپوں نے قاسم کا قد اتنا بڑھا دیا تھا کہ سینے سے سینہ مل رہا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ حسین لاش قاسم کو لے کر آئے، مقتل میں لٹایا، آواز دی، کربلا کے براتیوں دولہا تمہارے درمیان میں ہے۔ بیویوں نے فروا کو پوسا دینا شروع کر دیا، واہ قاسم واہ قاسم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔